کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کیس پہ دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ممالک جس میں بھارت، روس، ایران، افغانستان سبھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں موجود عسکریت پسند ان ممالک میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اگر پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتا تو وہ اپنی افواج پاکستان میں بھیجنے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت اور افغانستان کے روایتی الزامات سے تو ہم سب واقف ہیں ہی۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے ایک حال ہی میں رپورٹ جاری کی، اور اگر اس رپورٹ پہ نظر ڈالیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کہ عسکریت پسندوں سے پاک ہو۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، فاٹا، اسلام آباد، ان سب علاقوں میں وزارت داخلہ کہتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان بھی موجود ہے، القاعدہ بھی موجود ہے، کرمنل ایلیمنٹس اور گروہ وہ بھی موجود ہیں، اور مختلف ایسے گروہ بھی موجود ہیں جن کو بین الاقوامی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ ان حالات میں کیا اس مسئلے کا حل صرف مذاکرات ہے یا صرف فوجی آپریشن ہے، یا کہ حکومت کو اور بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کمپلیکیٹڈ مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ ان سوالات کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں امتیاز گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں 2 عدد کتابوں کے، اور تھنک ٹینکس پہ اکثر جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر شاہد سید صاحب، اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان اس وقت تھوڑی سی لچک دکھاتے ہیں جب پاکستانی فوج کوئی کارروائی کرتی ہے، اور ابھی جو ریسنٹ سٹینس آیا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار ہے اور تھوڑی سی لچک آئی ہے، وہ ان کارروائیوں کے بعد آئی ہے جو پاکستانی افواج نے شمالی وزیرستان میں کی ہیں۔ کیا یہی حقیقت ہے، اور تمام لوگ طالبان میں ان مذاکرات کے حامی بھی نہیں ہیں؟ اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ یہ سوال تو آپ طالبان سے براہ راست ہی پوچھیں اور وہ جواب دے دیں گے کہ وہ لچک کب دکھاتے ہیں اور وہ سختی کب کرتے ہیں۔ یعنی میں طالبان کا اس لحاظ سے نمائندہ نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں ہر سوال کا جواب دوں۔ میں ذرا اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 29 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ گیو پیس another چانس، اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی، اور 1 فروری کو طالبان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون ہوا کہ ہم وزیر اعظم کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب ابھی کوئی سرجیکل یا اسٹرائکس نہیں ہوئے تھے، اور وزیر اعظم کی طرف سے اعلان ہوا تھا اور انہوں نے مجھے یہ ٹیلی فون کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کمیٹی کا اعلان ہوا اور مذاکرات شروع ہوئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سرجیکل سٹرائکس کے بعد انہوں نے ایسا کیا، میرا خیال یہ واقعات کے خلاف ہے، اور باقی تفصیلی جواب مجھے دینے کے بجائے ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ طالبان نے مجھے اس لیے نامزد نہیں کیا کہ میں ان کے بارے میں ان کی ہر بات کی صفائی پیش کروں۔ مذاکرات کے حوالے سے وہ مجھے بات کہیں گے، وہ بات میں مذاکرات کی میز پہ کروں گا، اور ہماری تو کوشش یہ کہ طالبان اور حکومت کو ایک دوسرے کے ہم قریب لے آئیں، اور وہ خود فیصلہ کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کی دلیل سنیں، اور دلیل سے دلیل کا جواب دیں، اور ہتھیار ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور مذاکرات کے ذریعے سے اس ملک میں امن بحال ہو۔ سینیٹر شاہد سید صاحب، آپ نے پروفیسر ابراہیم صاحب کی بات بھی سنی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان لچک دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے وہ تو ڈائریکٹ طالبان ہی بتائیں گے، وہ تو صرف مذاکراتی کمیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف امن ہو۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، اور وزارت داخلہ کی جس رپورٹ کا میں نے حوالہ بھی دیا کہ پاکستان کے اس وقت کوئی بھی حصہ شاید محفوظ نہیں، اور مختلف قسم کے عسکریت پسند گروہ یہاں پہ موجود ہیں، تو کیا صرف یہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل رہ گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پروفیسر ابراہیم صاحب نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، تو میں بھی اپنے آپ کو یہ کلیئر کروں کہ دیکھو پچھلے دور میں حکومت میں ہم لوگ نے ایک APC بلایا تھا ان مذاکرات کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت جماعت اسلامی اور عمران خان PTI نہیں آیا تھا اور باقی پارٹیاں آئی تھی۔ اس کے بعد اس میں بھی مذاکرات کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ایک APC مولانا فضل الرحمان نے بلائی اور اس میں بھی لوگ آئے، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن اس میں بھی یہ بات ہوئی۔ اور تیسری موجودہ حکومت میں جب APC بلائی گئی
تو بشمول ہماری پارٹی ساری پارٹیوں نے متفقہ طور پہ اور کلی اختیارات موجودہ حکومت کو دیے کہ وہ مذاکرات کرے، بالکل کرے، اور کس کنڈیشن کس شرائط کرے وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں نے مذاکرات کے لیے ان کو اختیارات دیا تھا، مذاکرات کرے، لیکن میں بولتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو مذاکرات جس طریقے سے لیٹ یا دیس یا درست لیکن ایک طریقہ طے کر دیا اور مذاکرات پہ گئے۔ ہماری پارٹی عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لڑائی جھگڑے سے نقصان سب کو دونوں کو ہوگا، مسائل کا حل بھی مذاکرات ہی ہے، لیکن مذاکرات کہاں پہ ہو، کیسے ہو، کن شرائط میں ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ ملک کا اس وقت جو موجودہ سچویشن بنا ہوا ہے وہ تو طالبان کا ایک یہ کہ شرعی نظام آئین اسلامی جو آئین ہے پاکستان ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حلف اٹھایا ہوا ہے پارلیمنٹ میں سینٹ میں تو ہم نے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے حلف اٹھایا ہوا ہے اور سب نے اسلامی سمجھ کے یہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ موجودہ جو حکومت ہے اور میں یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ میں کہ یہ پرو طالبان حکومت ہے، اب اس حکومت کا اور طالبان کا آپس کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب ہماری حکومت تھی ہم نے مذاکرات بھی کیے تھے، جب وقت آیا تو ہم نے فوج کا بھی ساتھ دیا۔ ابھی تو ہماری موجودہ حکومت کے ساتھ کلی اختیارات ہے کہ وہ مذاکرات کرے، بالکل مذاکرات کرے، سیکنڈ میں تھرڈ میں جب بھی کرے، لیکن اگر مجبوراً وہ لڑنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس کا مسئلہ کرے تو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہے، ہم اپنے فوج کے ساتھ ہے، ہم اپنے حکومت کے ساتھ اس صورت میں بھی ہوں گے، لیکن بشرط یہ کہ مذاکرات ظاہری بات ہے کہ مذاکرات ہی مسئلہ حل ہے، لیکن جب یہ لاشیں گریں گے، عوام کی بے گناہ لوگ گے، فوج کے شہید ہوں گے، اور جنگ کسی کے فائدے میں بھی نہیں ہے، جنگ نہ طالبان کے فائدے میں، نہ حکومت کے فائدے میں، اور نہ عوام کے فائدے میں، عوام بھی بے گناہ مرے گی، تو ظاہر مذاکرات تو ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ساری چیزیں سینٹر صاحب آپ نے بتائیں۔ میں تھوڑی سی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ امتیاز گل صاحب، آپ باہر بھی جاتے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہتے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً بڑے تلخ قسم کے سوالات بھی آپ فیس کرتے ہیں، باہر سے بیٹھ کے پاکستان کس طرح نظر آتا ہے اور کیا سوالات ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں بھی واشنگٹن اور نیو یارک میں 3-4 جگہ پہ گیا لیکچرز کے سلسلے میں، تو زیادہ تر جن سوالات کا سامنا کرنا پڑا اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مذاکرات کے نام پہ، پاکستان کی ریاست کہاں ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے جہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں غیر مشروط طور پہ؟ تو اس لحاظ سے میرے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا جو کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم صاحب کا ان کی تقریر کا کہ امن کو ایک چانس دینا چاہیے، لیکن میں یہ ایک پاکستانی کے طور پہ یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ہوں یا شاہد سید صاحب ہوں یا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں، کیا انہوں نے اس مرض کی تشخیص کی ہے کہ امن مذاکرات کس سے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایک ایسے عسکریت پسند گروہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ بظاہر غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار بن کے یہاں پہ خون خرابہ کر رہے ہیں، یا پھر واقعتاً یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو شریعت چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے اس سے، ان لوگوں سے جب یہ جاتے ہیں ان کے نمائندے کے طور پہ یا ترجمان کے طور پہ، کہ قانون سازی کا حق کیا پارلیمان کا ہے یا ایک چھوٹے سے عسکریت پسند گروہ کا؟ عوام نے ووٹ شریعت کے حامی ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں یا ان جماعتوں کو دیے ہیں جو کہ دنیا بھر میں جو رائج جمہوری اصول ہیں ان کی حامی ہیں؟ تو یہ دو بڑے سوال ہیں جس کو ان کو وضاحت ضروری ہے۔ جی پروفیسر ابراہیم صاحب، جمہوری شریعت چاہیے یا قرآن والی شریعت؟ میرے خیال سے اس کو اس طرح بھی سمرائز کیا جا سکتا ہے، اور امتیاز گل صاحب کے سوالات کا اگر آپ کچھ جواب دینا چاہیں۔ نہیں، میرے خیال میں یہ سوالات میرے لیے غیر متعلقہ ہیں۔ یہ تو میاں نواز شریف صاحب سے امتیاز گل صاحب سوالات پوچھیں اور میاں نواز شریف صاحب ان کا جواب دیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب مذاکرات کا اعلان کر دیا اور طالبان کو آفر کر دی، انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا اور ہمیں مذاکرات کے لیے آگے لایا گیا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جس طرح شاہد سید صاحب نے فرمایا ہے مذاکرات ہی حل ہے۔ شاہد سید صاحب کی بات بالکل مذاکرات ہی حل ہے کرنا چاہتا ہوں۔ جی پروفیسر صاحب آپ ریکارڈ جی میں عرض کر رہا تھا، جی ہاں شاہد سید صاحب نے بات کی کہ ہم نے مذاکرات بھی کیے تھے، اور اگر شروع میں ہمیں شاہد سید صاحب کی پارٹی بلاتی، دوسرے موضوعات پہ انہوں نے بلایا، ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے ملے، اس میں ہم ملتے،
اور ہم سب مل کر اگر مذاکرات کرتے تو شاید صورت کوئی اور ہوتی. انہوں نے خود مذاکرات کیے، پھر کہہ دیا کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. ہم نہیں سمجھتے کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. لیکن پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ جو کانفرنس بلائی، ایک سیاستدان بھی ہیں، شاہی سید صاحب بھی ایک سیاستدان بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں. سوال جو امتیاز گل صاحب نے کیا بڑا سادہ سا سوال ہے، مذاکرات کس سے کریں گے؟ اگر پورے ملک پہ آپ نظر ڈالیں اور یہ بات تو پہلے جس رپورٹ کا میں سوال سن لینا میرا آپ، کہ گلگت بلتستان میں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، بلوچستان میں بھی عسکر پسند موجود ہیں. میں نے سوال جی تو میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وزارت داخلہ جی تو کس سے مذاکرات کریں گے؟ یعنی یہ سوال مذاکرات شروع ہونے کے بعد کا نہیں، یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کا سوال تھا. پہلے تو یہ سوال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات اب شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے. جی آپ میری گزارش تو سنیں نا، بات تو پوری سن لیجئے، پھر اس کے بعد نتیجہ اخذ کیجئے. امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ دنیا مذاکرات کن کے ساتھ ہوتے، جو پرامن ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے کیا وہ دہشت گرد نہیں تھے؟ مذاکرات نہیں، آپ کو پھر علم نہیں ہے. آئرش ریپبلکن آرمی سے براہ راست برطانوی حکومت نے مذاکرات نہیں کیے. انہوں نے شن فین کہا تھا کہ سیاسی گروہ آپ بنائیں گے. مذاکرات جو تھے شن فین کے ساتھ ہوئے تھے، آئرش ریپبلکن آرمی سے نہیں. آپ پلیز لوگوں کو گمراہ نہ کیجیے. آئرش ریپبلکن آرمی سے برطانوی حکومت نے مذاکرات نہیں کیے. غلط بات نہ کیجیے. یعنی اگر کوئی پرامن ہو تو پھر مذاکرات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ٹی ٹی پی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایون آپ کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے پاکستان کے موجودہ ریاستی ڈھانچے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ سینیٹر رہے ہیں اور ہم اس ریاست کو نہیں مانتے ہیں. آپ کے سارے سوالات ہی غیر متعلقہ ہیں، یہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے. آپ کے سوالات وزیر اعظم صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مذاکرات شروع کرنے سے پہلے. آل پارٹیز کانفرنس نے آپ یہ بتائیے، آپ نے تو چونکہ سینیٹر رہے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ سیاستدان کے طور پہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، یعنی آپ کا سوال ہی غیر متعلقہ ہے. جب ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ کہہ دیا کہ مذاکرات کیے جائیں، اور یہ تو معلوم تھا کہ مذاکرات کن کے ساتھ ہونے ہیں، تو میں سب سے سوال کر رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں کر رہا ہوں. چلیں شاہد سید صاحب سے بھی اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. شاہد سید صاحب، مذاکرات کی جو پالیسی آپ نے بتایا، آپ کی حکومت بھی اس پہ گئی، لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، بلوچستان میں بھی عسکریت پسند گروہ ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، فاٹا میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، سب جگہ یہ گروپس ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایون اسلام آباد کو بھی وزارت داخلہ کہتی ہے عسکریت پسند گروہوں سے خطرہ ہے. تو مذاکرات ہم کس سے کرتے رہیں گے؟ دیکھو، ایک چیز تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں، مذاکرات حالات جنگ میں بھی ہوتے ہیں. اگر آپ دشمن سے لڑو گے، جب دشمن کمزور ہو جائے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، سفید جھنڈا کھڑا کرے گا، ویپن رکھے گا، تو مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں اور قیدی ہو جاتا ہے اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مذاکرات کے نام پر ایک سائڈ قتل کرو، غارت کرے، تباہی کرے، بربادی کرے اور دوسرا بیٹھے کے مذاکرات کر دیے. مذاکرات ظاہر برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات حالے جیسے امتیاز گل صاحب بولتا ہے کہ بھئی کس سے کرنے، تو دشمن سے بھی تو مذاکرات ہوتے ہیں، لڑنے والے سے مذاکرات ہوتے ہیں، غلط والے اس میں تو بعد میں ڈیسائیڈ ہو کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے. لیکن مذاکرات تو میرے خیال میں کہ یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ کس سے کرے. کہ ہاں، اب اگر ایک بندہ بولا کہ نہیں مذاکرات میرا آئین میرا آپ کے نہیں مانتا ہوں، میں آپ کے ملک کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر وہ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ بندہ جو آپ کے آئین کو نہیں مانتا وہ تو کہہ رہے ہیں، باوجود بولتا ہے کہ بھئی میں مذاکرات کرتا ہوں اور میں آپ سے پروف، تو پھر تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس آئین کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو پھر بھی آپ لڑو گے، پھر تو لڑائی ہو گئی. لیکن ایک بندہ بولتا ہے کہ بھئی آپ کے آئین میں یا آپ کے جو ہے، ابھی ہمارا آئین تو قرآن اور سنت ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ اس آئین کے اندر اس وقت کے جید علماء نے اس چیز کو باقاعدہ اسلامی کیا تھا اور ہم حلف وہ چیز اسلامی جمہوریہ کو اٹھاتے ہیں. اب یہ چیز جو ریفائن کر رہے ہیں وہ تو طالبان کرے، اور یہ موجودہ حکومت طالبان کی مرضی سے آئی بھی حکومت ہے. ہماری جو تین پارٹیاں ہیں، اے ایل پی، ایم کیو ایم، پیپل پارٹی، تو باہر بیٹھی ہوئی ہے.
اب یہ دونوں اچھا شاہد سید صاحب آپ نے ایک اور بہت اہم بات کی کہ مذاکرات برابری کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں، تو کیا یہاں پہ برابری آپ کو نظر آ رہی ہے جو مذاکرات جس طرح سے ہو رہے ہیں؟ دیکھو بات سنو، جہاں تک ہونا تو یہ کہ دونوں سے اگر طریقہ مجھ سے پوچھے، لیکن کہ دونوں سے سیز فائر ہونا چاہیے اور دونوں فریقوں کو سن کے اختیارات دینا چاہیے اور سننا چاہیے، اور جو ہمارے مذہب اجازت دیتا ہے اور جو ہمارا ملک اجازت دیتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات کبھی ہوئے نہیں ہیں، اب طریقہ انہوں نے طے کیا حکومت وقت نے، مجھے حکومت وقت پہ اعتراضات نہیں کاٹنے، میں صرف بولتا ہوں کہ ہم نے جب ہماری حکومت تھی ہم ریسپانسبل تھے، اب ہمارے پہ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، حکومت وقت ہی ریسپانسبل ہے کہ وہ اپنی آئین کی تشریح کرے کہ ہمارا آئین اسلامی جی ہے یا شاہد نہیں سید ہے۔ صاحب آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، اٹس ویل ٹیکن۔ امتیاز گل صاحب، جب ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ عسکریت پسند گروہ جو پاکستان میں بیٹھے کارروائی کریں، تو پاکستان کے خلاف مقدمہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ مقدمہ تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے، جو ایک صاحب تھے کمانڈر میجر مستگل صاحب، وہ جب کشمیر سے ہو کے آگے بچا کے یہاں پہ، اس وقت وہ تحریک طالبان پاکستان کے رکن ہیں، سوات میں یا باجوڑ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جب جو کرنل امام کو جس وقت قتل کیا گیا، ان کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو میں وہ حکیم اللہ محسود کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو بنیادی طور پہ جو مقدمہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اتحادی افواج کے لیے، امریکی افواج کے لیے، بھارتی افواج کے لیے، ان کے مفادات کے لیے خطرے کا سبب بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے، اور ان کے خلاف کوئی بھی بین الاقوامی کارروائی کسی بھی وقت جائز ہو سکتی ہے۔ اب مجھے اس دن سے ڈر ہے کہ جب بھارت، امریکہ اور دوسرے ممالک مل کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جائیں اور کہیں کہ ان علاقوں میں یہ لوگ موجود ہیں جو ہم سب کے لیے خطرہ ہیں، اور بین الاقوامی یہاں پہ مداخلت اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس سے بچنے کے لیے پاکستان کو آج ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے، فیصلہ کن قدم اٹھانا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جہاد کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ ایک ایسا قتل و خون کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں نہ صرف ہمارے شہری مر رہے ہیں بلکہ دوسرے بھی اس کو جواز بنا کے افغان وزارت خارجہ سے 2 دن پہلے ہی یہ ایک بیان آیا تھا کہ اگر آپ سانپ پالیں گے تو آپ پھر توقع نہ کیجیے کہ دوسری طرف سے بھی سانپ آپ کو کاٹنے نہیں آئے گا، وہی سانپ ہیں جو آپ کو کاٹنے آ رہے ہیں۔ تو ایک بہت خوفناک مقدمہ پاکستان کے خلاف بن رہا ہے۔ میں تو اقوام متحدہ سے ہو کے ابھی آیا ہوں، ایران نے بھی جیسے کہا کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے پھر آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم پھر سمجھیں گے اس کو۔ چین دیکھیں، وہ چونکہ ان کے اپنے بزنس مفادات ہیں، ان کو تشویش ضرور ہے، اور وہ بار بار پاکستان کو کہتے بھی رہتے کہ ان کو آپ سنبھالیے، کیونکہ ویگور چائنیز جو ہیں، اسلامک ترکستان موومنٹ کے لوگ، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں ازبیک بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور چیچن بھی شاید ابھی موجود ہوں۔ تو ہمارے تمام قیادت کو، چاہے جو بھی ہیں، ہم سب پاکستانیوں کے طور پہ ہمیں بڑے غیر جذباتی انداز میں سوچنا ہوگا کہ شریعت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اسلام سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں کی خاطر یہاں پہ اس ملک میں اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے، آیا اس کو دنیا بھی ان کو ویسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے یہ کہتے ہیں؟ اگر دنیا جس انداز میں ان کو دیکھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 2-3 سال میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ پاکستان کے خلاف سلامتی کونسل میں ایک ایسی قرارداد آ جائے کہ یہاں پہ جس کا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف باہر سے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہماری وزارت داخلہ بھی کچھ اسی طرح دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک کاؤنٹر کیس تیار کر رہی ہے جس میں وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی سرد جنگ پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے۔ بھارتی سرد جنگ ہے کیا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے وزارت داخلہ کی اس پریزنٹیشن کی جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے دی گئی۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت کے رکن بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی رہے۔ جب وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایسے عسکریت پسند ہیں جن کو کہ بھارت
اپنی پاکستان میں سرد جنگ لڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وزارت داخلہ ہی یہ کہتی ہے کہ ہوسٹائل فارن ایجنسیز وہ بھی کام کر رہی ہیں، افغان انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے، انڈین انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے، وہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ویپنز بھی دے رہے ہیں. تو ان حالات میں جب پاکستان کے خلاف اس طرح کی جنگ ہو رہی ہو تو پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حکومت خود جواب دے سکتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. بلوچستان کے اندر پاکستان کا قومی پرچم اتارا گیا، اسکولوں میں پابندی لگائی گئی کہ یہاں قومی ترانہ نہیں سنایا جائے گا. الحمدللہ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں تمام تر آپریشنوں اور کارروائیوں کے باوجود کسی نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ ہم ملک سے الگ ہونا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی بن کے رہنا چاہتے ہیں. اور ہندوستان کا اس وقت وزارت داخلہ اس وقت بھی یہ کہا کرتا تھا کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی وہ بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مہنگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. اصل میں یہ تو دوسرا موضوع آپ چھیڑ رہے ہیں. یعنی اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2004 تک فاٹا سیٹل سے زیادہ پرامن علاقہ تھا، اور وانا میں جب پرویز مشرف آپریشن شروع کر رہا تھا 2004 میں، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ چند سو افراد ہیں اور چند ہفتوں میں یہ مسئلہ میں حل کر دوں گا. وہ چند سو افراد ہزاروں میں پہنچ گئے، اور وہ چند ہفتے 2004 سے 2014 تک 10 سالوں میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس وقت پورا فاٹا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور آپریشن ہوتے رہے ہیں، اور 10 سالوں میں صرف فاٹا میں نہیں پروفیسر ابراہیم صاحب، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. وزارت داخلہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم تو اس وقت پاکستان کی پورے بات کر رہے ہیں، اور آپ سے بحیثیت ایک سیاستدان میں یہ رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ملک میں ایسے حالات ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے بحیثیت پاکستانی ہماری حکومت کو؟ یعنی اسباب ڈھونڈنے ہوں گے کیوں ایسے ہوا. میں عرض کر رہا ہوں کہ 2004 تک ایسے نہیں تھا. 2004 کے بعد 2014 تک 10 سالوں میں آپریشنوں کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. دشمنی تو کسی کی بھی بھلی نہیں ہوتی، اور اس وقت امریکہ کی تو دوستی نے ہمیں اس حال پہ پہنچا دیا. ہم امریکہ کے دوست ہیں. پرویز مشرف نے ہمیں موسٹ الائڈ الائی بنا دیا، ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا، اور ہم اس حد تک پرویز مشرف بھی چلا گیا، امریکہ بھی کہہ رہے کہ وہ افغانستان سے جا رہے ہیں. سینیٹر کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے شکست کھائی افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر شاہی سید صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ پورا ملک اس وقت ان حالات میں عسکریت پسندی کی لپیٹ میں، اور وزارت داخلہ جب یہ بات کرتی ہے کہ بین الاقوامی قوتیں اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں یہ کھیل کھیل رہی ہیں، تو پاکستان کو، پاکستانیوں کو اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ملک سے باہر نکال دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا سارا ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفے ہے. طالبان کو القاعدہ کو لانے والا امریکہ خود ہے. امتیاز گل صاحب سن لے، القاعدہ کو لانے والا امریکہ ہے. جس وقت 1979 میں امریکہ نیشنل کونسل کا جو ایڈوائزر کمیٹی کا ممبر ہے برزنس کی، وہ آ کے ایڈریس کرتا ہے ٹرائبل کو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، جیت آپ کی ہے، افغانستان آپ کی کالونی ہے، افغانستان کی روڈ ہے اور بلڈنگیں آپ کی ہے. تو طالبان بنانے والا جو اصل اگر آپ مجرم دیکھا جائے تو امریکہ ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ادوار تھے وہ بھول گئے، اور وہ دیا ہوا تحفے اس وقت ہمارے قائد نے کہا تھا کہ بھائی دوسرے کے گھر میں اگر آپ پتھر پھینکو گے تو پھول کی توقع مت کرو. جو باتیں آج امتیاز گل صاحب آپ کر رہے ہو، یہی باتیں جب ہمارے بڑوں نے آج سے 30 40 35 سال پہلے کیے تھے تو ہمیں تو غدار کہا گیا تھا، ہمیں تو رشیا کا ایجنٹ کہا تھا. ہمارے قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ طاقت کا توازن برقرار ہونا چاہیے، توڑنا نہیں، کم زیادہ نہیں. رشیا بھی ایک بدماش ہے، ایک طاقتور ہے، ایک امریکہ طاقت ہے. گاؤں میں اگر 2 طاقتور ہے تو گاؤں چلے گا، جب ایک ہی طاقتور ہو جائے گا تو پریاس کرنے کے لیے کدھر جاؤ گے؟ ان باتوں پہ جب یہاں تک کہا تھا کہ آج بندوقوں کا منہ افغانستان کی طرف ہے اور جب پاکستان کی طرف ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو ہمیں تو غدار کے اور انڈیا کے ایجنٹ کہے گئے. وہی لوگ جو امریکہ کو اہل کتاب کہتے تھے آج ان کو گالیاں دے رہے.
اب بدقسمت یہ ہے کہ یہ لمبی کہانی ہے. اس وقت آپ اس دلدل میں پھنسے ہوئے سے نکلنے کی بات کرو. پرانی باتیں نہ کرچائے جائے. میں وہی تو نکلنے کی بات تو کر رہا ہوں, اور یہ حالیہ رپورٹ ہی کا ذکر کیا ہے سینیٹر صاحب, میں نے اسی حالیہ رپورٹ کا ذکر کیا ہے اور اسی کی بات کر رہے. یہ تو ماضی کے قصے ہم سنتے آ رہے ہیں سارے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ابھی حکومت وقت اپنا طاقت ہم حکومت کے ساتھ ہے, ہم اپنے عوام کے ساتھ ہے, ہم اپنے فوج کے ساتھ ہے, ہم اس پاکستان کے ساتھ ہے. لہذا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے یا مذاکرات کرے, لیکن اگر غیر ملکی ہاتھ ہے تو ان کا روکنا بھی ہمارے اداروں کا کام ہے. اگر ہمارے اندر کی کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے اور انڈیا پیسہ دے رہے, امریکہ پیسے دے رہے, افغانستان دے رہے, ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنا ملک بچانا ہے. ہمارے لیے سب سے عظیم جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارے لیے پاکستانی سیاستدان پارلیمنٹیرینز ان کی رائے سنی, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جب وزارت داخلہ کہتی ہے فورن انفلٹریشن ہو رہی ہے, ویپنز آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں اور انڈین کولڈ وار ہو رہی ہے پاکستان میں, اس پہ دیکھیں کسی کو اچنبھا, مطلب کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے اگر یہاں پہ انڈین ایجنٹ ہیں یا القاعدہ کے ایجنٹ ہیں یا کسی اور ملک کے ایجنٹ ہیں جو کہ ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کشمیری مجاہدین نے کیا بھارتی کشمیر میں, یا بقول بھارتی حکام کے بھارت کے دوسرے شہروں میں بھی کام. ممبئی میں جو کچھ ہوا وہ تو الزام ہمارے لوگوں پہ ہے نا, ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے. تو وہ جو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں ماضی میں سے نکل کے مستقبل دیکھنا چاہیے. مستقبل یہ ہے کہ جن ممالک کو پاکستان کے پالیسی پہ تحفظات ہیں, پہلے تو ہم ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس نقطہ نظر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کی بہت بڑی کنجی وہ بھارت کے پاس ہے. بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے دونوں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, ابھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے بھی حال ہی میں کہا کہ دو طرفہ ہمارے تعلقات کی راہ میں دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وضاحت بھی اگلے دن وضاحت دیکھیں وہ ڈر گئے پھر نا, مطلب اپنی بات پہ, یہ سیاستدانوں کا حال ہے کہ اپنی بات پہ پھر قائم بھی نہیں رہے. میں نہیں سمجھتا کہ گارڈین اخبار نے کوئی اس غلط انداز میں بات کی ہوگی. جو انہوں نے کہا انہوں نے پیش کر دیا, اخبار میں لکھ دیا, تو شہباز شریف کو اس بات پہ قائم رہنا چاہیے. یہ سب کو علم ہے کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے پاکستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے اگر بھارت کے ساتھ ہماری کسی حد تک صلح صفائی ہو جائے, یہ معاملہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ بھارت کا بہت بڑا اثر نفوذ کابل میں بھی ہے. کابل والے کو بھی ہمارے ساتھ موجودہ انتظامیہ کو بہت سارے تحفظات ہیں. تو آگے جانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات درست کریں. دوسرا, پاکستان میں آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیں قائم کرنی ہوگی. جس طرح قدم قدم پہ آپ دیکھتے ہیں غیر قانونی مساجد بنے ہوئے ہیں, غیر قانونی مدارس بنے ہوئے ہیں. خود اسلام آباد میں 85 کے قریب غیر قانونی گرین ایریا میں مدارس اور مساجد بنی ہوئی ہیں. کیا ممالک میں اس طرح ہوتا ہے؟ کیا قانون اس بات کی آپ ایک اسکول بنا کے دکھائیں مجھے گرین ایریا میں, آپ بنا سکیں گے؟ تو بنیادی طور پہ یہ دو بڑے میرا خیال ہے ہمیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ ان امور پہ توجہ دینی ہو کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, ملک کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کریں, چاہے جہاں بھی ضرورت ہو قانون کا اطلاق کریں. قانون کا اطلاق کریں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس اہم موضوع پہ کہ پاکستان کے اندر کون کون سر جنگ کھیل رہا ہے بھارت کے علاوہ, اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم وزارت داخلہ کی اس پریزنٹیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پاکستان میں سر جنگ کھیل رہی ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک پاکستانی سیاستدان اور ایک بڑی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے, جب وزارت داخلہ کی یہ رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیاں, غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں اور پورے پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہیں, تو اس کو روکنے کا, اس کا سدباب کرنے کا کیا طریقہ, اور آپ واقعی وزارت داخلہ کی اس رپورٹ کو مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے بھی ایک تکلیف ہے اور جناب امتیاز گل صاحب کو بھی ایک تکلیف ہے. میں دو جملے میں امتیاز گل صاحب کی تکلیف کا ذکر کروں گا اور پھر اپنے چند جملوں میں اپنی تکلیف کا بھی عرض کروں گا.
امتیاز گل صاحب کو تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں اور وہ تعلقات اگر بہتر ہو جائیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اسلام آباد کے اندر مساجد اور مدارس کی برمار رہی اگر ختم ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر 7 لاکھ بھارت فوجی قابض ہیں اور وہ ہمارے جوانوں کے خون کے ساتھ اور ہماری خواتین کی عصمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس وقت بلیک واٹر اور زی سروس اس ملک کے اندر موجود ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پشاور میں ڈیفنس کالونی اور یونیورسٹی ٹاؤن پشاور کا ہر 5واں گھر جو ہے یہ سیف ہاؤس بنا ہوا ہے، اس میں امریکی گھسے ہوئے ہیں۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ امریکی کو وہ سفارت خانہ جو اسلام آباد میں وہ چھاونی بنا ہوا ہے اور اس میں امریکی میرین گھسے ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کی تکلیف ہے ہم اگر وزارت داخلہ ہمارا ان مسائل سے اس تکلیف سے ہمیں نجات دلا سکے، میرا خیال ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سینیٹر شاہی سید صاحب، آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا، غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پورا پاکستان ان کے لیے کھیل کا میدان بنا ہوا ہے، ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بتاؤں، عزت نفس کسی شخص کے محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کے محفوظ نہیں۔ اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی اور سندانوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں یہ بولتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی بنتی کہاں ہے؟ کیا یہ خارجی پالیسی ہم نے بنائی ہے یا کوئی اور بنا کے دے گا؟ اگر ہماری خارجی پالیسی بھی باہر بنے اور ہم دنیا سے ڈالر لیتے رہے، بھیک بھی مانتے رہے اور گالیاں بھی دیتے رہے، عزت نفس کی بات شاہی سید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں جی امتیاز گل کے لیے ایک بات بولوں گا کہ امتیاز گل صاحب، سچ بولنا اچھی بات ہے اور سچ کے لیے کوئی اور مر جائے تو اور اچھی بات ہے۔ جی امتیاز گل صاحب، یہی بیسک سوال میں آپ کے لیے، اور آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے جی، کسی دنیا بھر میں تمام تنازعات کا جو حل ہوتا ہے بالآخر مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر جو لوگ جن کو پاکستان کی ریاست سے کوئی اعتراض ہے، کوئی اپنے اختلافات ہیں، وہ کھل کے بیان کریں، اگر وہ پاکستان کی ریاست پہ بہرحال یقین رکھتے ہیں، اسی فریم ورک میں بات چیت ہو جائے تو ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو پروفیسر صاحب نے اپنی تکالیف کی بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ 2007 تک تو MMA کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں، اس وقت کہتے تھے، اس وقت کسی نے بلیک واٹر کی بات نہیں کی تھی، اس وقت نیٹو کے قافلوں پہ کوئی حملے نہیں ہوتے تھے۔ جو ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے سارا کچھ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حل قانون کی حکمرانی میں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے میں ہے اور ایک اتفاق رائے قائم کرنے میں ہے کہ آیا پاکستان کے فائدے میں کیا چیز ہے، مذاکرات ہیں، آپریشن ہے، یا پھر ایک ایسی جامع پالیسی ہے جس میں کیرٹ اینڈ سٹک، ہارڈ اینڈ سافٹ پاور دونوں کا استعمال ہو اور مسائل اور اگر یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آئے بات۔ امتیاز گل صاحب، سینیٹر شاہی سید صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ۔ ناظرین، آج پورا پاکستان ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور وزارت داخلہ کی اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ عسکریت پسند موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ یہ بھی کہتی ہے کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز پیسے بھی فراہم کر رہی ہیں، اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہیں، اور ملک کے ان حصوں میں، مختلف حصوں میں اگر ان عسکریت پسندوں کی سرپرستی کر رہی ہیں تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس یہ کیپیسٹی کیوں نہیں ہے کہ اس کے لیے کاؤنٹر میئرز لی جا سکیں؟ اور جیسے امتیاز گل صاحب نے فرمایا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی کس طرح سے ہوگی وہ ہماری حکومت کو زیادہ بہتر سوچنا چاہیے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کس طرح سے ہوتی ہے۔ جب لوگ آپ کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں تو آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کڑوی گولی کی طرح کھا کے کرنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ضروری بہت ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔